ناظرین، انس کلیکشن میں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہوا بازی یعنی کہ ایویشن کی تاریخ میں ایک ایسی ہائی جیکنگ کے بارے میں بتائیں گے جو کہ لگ بھگ 50 سال بعد بھی ابھی تک معمہ بنی ہوئی ہے۔ 24 نومبر 1971 کی سہ پہر کو امریکی شہر پورٹ لینڈ سے سیاٹل کے لیے ایک پرواز روانہ ہوئی، جس میں سوار ایک شخص نے بم کو پھاڑنے کی دھمکی دے کر انتظامیہ سے اپنی شرائط منظور کروائیں اور اس کے بعد جہاز سے چھلانگ لگا دی۔ لیکن چھلانگ لگانے کے بعد وہ شخص کہاں گیا، یہ ایک معمہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی رازوں کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر وہ شخص کون تھا اور اس ہائی جیکنگ کے پیچھے کیا مقاصد تھے اور وہ شخص اب کہاں ہے۔ تو ان سارے حقائق کو جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے انس کلیکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہماری اگلے آنے والی تمام ویڈیوز فوراً مل جایا کریں۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کہانی کے بارے میں۔ ناظرین، ایک شخص جس کا نام ڈی بی کوپر تھا وہ نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائنز کی پرواز 305 پر سوار ہوا اور طیارے کے پچھلے حصے کی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے سگریٹ جلائی اور مشروبات طلب کیے اور اس دوران 23 سالہ ایئر ہوسٹس ٹینا کو ایک نوٹ دیا جس پر لکھا تھا کہ میرے بریف کیس میں ایک بم ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے برابر میں بیٹھ جاؤ۔ ایئر ہوسٹس نے ہدایات کے مطابق عمل کیا اور ڈی بی کوپر نے اسے اپنے باقی مطالبات یعنی کہ $2,00,000 اور 4 پیراشوٹس کے بارے میں بتایا جو سیاٹل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد اسے چاہیے تھے۔ پولیس اور فضائی عملے کی جانب سے ایئرپورٹ پر رقم اور پیراشوٹس کو اکٹھا کیا جا رہا تھا اور دوسری جانب پائلٹ طیارے کو ایئرپورٹ کے گرد چکر دے رہا تھا۔ اس موقع پر مسافروں کو کچھ نہیں بتایا گیا، انہیں بس یہ کہا گیا کہ ایک معمولی مسئلے کی وجہ سے طیارے کا ایندھن جلایا جا رہا ہے۔ 3.5 گھنٹے تک ہوا میں رہنے کے بعد طیارہ لینڈ ہوا، جس کے بعد ہائی جیکر کو رقم اور پیراشوٹس دے دیے گئے۔ ڈی بی کوپر نے تمام 36 مسافروں اور عملے کے 6 میں سے 2 افراد کو چھوڑ دیا، جبکہ طیارے میں ایندھن دوبارہ بھرا گیا اور وہ میکسیکو کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک رات ہو چکی تھی اور موسم کافی خراب تھا، مگر ڈی بی کوپر نے پیراشوٹ پہنا اور اوریگون کے مشکل مقام پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد سے یہ حل طلب کیس ہے اور بالکل کسی فلمی کہانی کی طرح محسوس ہوتا ہے، جس پر ایک ڈاکومنٹری بھی ریلیز ہوئی تھی۔ 1971 سے 2016 تک ایف بی آئی نے ڈی بی کوپر کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کی اور ریکارڈ کے مطابق یہ ایک سفید فام شخص تھا جس کا قد 6 فٹ 1 انچ اور وزن 77 سے 80 کلوگرام، عمر 40 سے 50 سال کے درمیان، بری آنکھیں، سیاہ بال قابل ذکر تھے۔ ایف بی آئی نے سراغ لگانے کے لیے ہزاروں افراد سے پوچھ گچھ کی اور واقعے کے 5 سال بعد تک 800 سے زائد افراد کو مشتبہ بھی قرار دیا، مگر کوئی بھی مجرم ثابت نہیں ہو سکا۔ طیارے میں ڈی بی کوپر نے بہت کم سراغ چھوڑے تھے، جن میں سگریٹ کے چند ٹکڑے، سیٹ پر ایک بال اور ٹائی، مگر کسی بھی شے پر فنگر پرنٹ نہیں مل سکے۔ آغاز میں یہ مانا جا رہا تھا کہ یہ ہائی جیکر ایک ماہر پیرا ٹروپر ہے، مگر مزید تحقیقات میں دریافت کیا گیا کہ وہ پروفیشنل نہیں تھا۔ ایف بی آئی کے اسپیشل ایجنٹ ڈیری کار نے 2007 میں کہا تھا کہ پیراشوٹ سے چھلانگ لگانے کا کوئی بھی ماہر تاریک رات اور بارش میں چھلانگ نہیں لگاتا جب 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں چہرے پر پڑ رہی ہوں، اور وہ بھی بھاری کوٹ کو پہن کر۔ انویسٹیگیٹرز کا یہ بھی خیال تھا کہ ڈی بی کوپر نے یہ کام تنہا کیا، کیونکہ اگر وہ کسی گروہ کا حصہ ہوتا تو میکسیکو کی بجائے کسی مخصوص فضائی روٹ پر جانے کا مطالبہ کرتا اور کبھی مشکل حالات میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ 1980 میں ایک بچے نے کچھ ایسا دریافت کیا جس کے بعد اس معاملے کے بارے میں دلچسپی ایک بار پھر بڑھ گئی۔ 8 سالہ برائن انگرم واشنگٹن کے دریائے کولمبیا کے کنارے پر کھیل کے لیے کھدائی کر رہا تھا جب اس نے $20 کے نوٹوں کا ایک بنڈل دریافت کیا جو کہ مجموعی طور پر $5,800 تھے۔ جب بچے کے والدین نے پولیس سے رابطہ کیا تو انہیں علم ہوا کہ ان نوٹوں کے سیریل نمبر اس رقم کے ہیں جو ڈی بی کوپر کو دی گئی تھی۔ طیارے میں کچھ اشیاء کے علاوہ یہ واحد ثبوت تھا جو ہائی جیکر کا ملا۔ نوٹ دریافت کرنے کے 6 سال بعد برائن انگرم کو اس رقم میں سے $2,760 انعام کے طور پر دیے گئے۔ برائن نے 2008 میں $20 کا نوٹ $37 لاکھ میں نیلام کیا۔ اس واقعے کے بعد امریکی سول ایویشن اتھارٹی نے بوئنگ 727 میں کوپر وینز لگانے کی ہدایت کی۔ یہ کوپر وینز در حقیقت طیاروں کے پچھلے حصے کی سیڑھیوں کے باہر لگایا جانے والی چٹکنی تھی تاکہ کوئی بھی پرواز کے دوران انہیں کھول کر باہر چھلانگ نہ لگا سکے، جیسا ڈی بی کوپر نے کیا تھا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ ویسے تو ایف بی آئی نے اپنی تحقیقات 2016 میں ختم کر دی تھیں، مگر ادارے کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ اس حوالے سے کسی کے بھی پاس معلومات ہوں تو وہ جمع کروائے۔ اپریل 1972 میں ایک اور شخص نیو یارک سے لاس اینجلس جانے والی پرواز میں فرضی نام سے سوار ہوا اور پرواز کے دوران ایئر ہوسٹس کو ایک نوٹ دیا۔ اس نوٹ میں $5 لاکھ اور 4 پیراشوٹس کا مطالبہ کیا گیا تھا اور ایسا نہ کرنے پر طیارے کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی۔ پرواز نے لینڈ کیا اور ایندھن بھرا گیا اور ہائی جیکر نے مسافروں کے بدلے میں رقم اور پیراشوٹس حاصل کر لیے اور اگلی منزل کی جانب پرواز کر گیا۔ اس کے بعد پچھلی سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دی، جنہیں بالکل ڈی بی کوپر کی طرح کا یہ واقعہ اصل واقعے کے 5 ماہ بعد پیش آیا تھا، اور کچھ حلقوں نے خیال ظاہر کیا
کہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے۔ تاہم اس ہائی جیکنگ میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کا نام رچرڈ میکوئے جونیئر تھا اور اسے 45 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، مگر اگست 1974 میں وہ فرار ہو گیا اور بعد ازاں ایک مقابلے میں مارا گیا تھا۔ ناظرین، ڈی بی کوپر کا اصل نام بھی کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ اسے فرضی نام ڈی بی کوپر کے طور پر ہی جانا جاتا ہے۔ طیارے کی ٹکٹ پر تو اس کا نام ڈان کوپر درج تھا، مگر خبروں میں غلط فہمی کے باعث یہ ڈی بی کوپر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔